بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 199 آج کی دوسری قسط ہے، یعنی سیکنڈ قسط ہے، اور پیج ہے 167 اور ہیڈنگ سب ہیڈنگ ہے غم ہی غم، اور مین ہیڈنگ ہے حضرت ختیجہ جوار رحمت میں. ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم یہ بیان آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم. اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین، وی لاگ نمبر 199 اور آج اس کی دوسری قسط ہے. رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدر خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. غم ہی غم، یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات موجزن ہو گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا تومار بند گیا. کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی، اور وہ کھل کر آپ کی اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے. اس کیفیت نے آپ کے غم و الم میں اور اضافہ کر دیا. آپ نے ان سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں. لیکن وہاں نہ کوئی پناہ و بندہ ملا، نہ مددگار، بلکہ الٹے انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی. یہاں اس بات کا اعادہ بے محل نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح نبی اکرم کے خلاف ظلم و جور کا بازار گرم کر رکھا تھا، اسی طرح وہ آپ کے رفقا کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے. چنانچہ آپ کے ہمدم و ہم راز ابو بکر صدیق رضی اللہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور حبشہ کے ارادے سے تن بہ تقدیر نکل پڑے. لیکن برق غماد پہنچے تو ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکے لے گیا. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی. آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی. آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا. اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کے پے در پے آلام و مصائب کی بنا پر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا. ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ہمارا ویلاگ جو ہوگا وہ ہوگا حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے شادی، وہ ہمارا نیکسٹ ویلاگ ہوگا. نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ